بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبرکات کے بارے میں جو شبہات ہیں ان میں سے بعض شبہوں کے ازالے کی توفیق عنایت فرمائی۔ پچھلے دروس میں نے قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالہ جات سے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے، اور ائمہ محدثین نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین یعنی اولیاء اللہ کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ آج اس نشست کی یہ جو شرک فی تبرک کے حوالے سے میں نے شروع کیا تھا، آج اس کی یہ آخری نشست ہے، اور اس نشست کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دو شبہوں کا بھی جواب عرض کروں گا جن شبہوں کی بنا پر پورے حرمین شریفین کے اندر مقامات مقدسہ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور وہ جو رہ گئے ہیں جیسے غار حرا اور غار ثور وغیرہ، ان کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے، لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ وہ بورڈ لگانے کے اوپر جو دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ نے ان دو دلیلوں کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان دو دلیلوں کا بھی ذکر آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہوگا۔ پہلے چند ایک واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اور چند محدثین کے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ صرف دور اول کے صحابہ تابعین تک ہی وہ چیزیں محدود نہ تھیں، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ان چیزوں سے برکتیں حاصل کی گئیں، اور آج تک کی جاتی ہیں اور قیامت تک کی جائیں گی۔ ان تبرکات کے بارے میں اور ان آثار سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں جہاں بہت سے دلائل ہیں جن کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کیا، جن کو بیان کیا ہے، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے جو ہمارے ایک بڑے محقق دوست فاضل عبدالعزیز الفتاح القاری انہوں نے بیان کی ہے، اس دلیل کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے حرمین شریفین بنے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے بعد سے میری مراد ہے، یعنی حرم کعبہ تو پہلے تھا مدینہ منورہ۔ وہ کہتے ہیں جتنے مسلمان حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ ان آثار سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو اس حساب سے مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ ان مقامات سے برکت حاصل کرنا جو حرمین میں ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو مسلمانوں کا جس چیز کے اوپر اجماع ہو وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی کم بخت ہو کہ جو یہاں آئے اور ان مقامات مقدسہ پر وہ حاضری دیے بغیر چلا جائے اور وہ کہے کہ مجھے ان کی برکت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں شرک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات ان کی ختم ہو گئی۔ الوفا علامہ ابن الجوزی کی کتاب جو ہے اور دیگر کتب جو ہیں اس کے اوپر مدینہ تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے، وہ جو قرآن زمانے کی تاریخیں لکھی گئیں ان کے اندر ان آثار کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس لحاظ سے اجماع امت ہے۔ اب میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد چند وہ میں نے پچھلے درس میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا پر ختم کیا تھا، تو میں نے کہا تھا اس پر اگلے انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں، اس پر بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں کی جائے، کیونکہ آج کے درس میں کافی چیزیں ہیں جو کلیئر کرنے ہیں۔
تو اس لیے میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں قرآن شریف کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف اور آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التی، اور اس کا مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین اور مقامات کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اب میں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں تمام تفاسیر کا اس کے اندر ذکر کروں، بس طبری سے لے کر شوکانی تک سب نے یہی لکھا ہے، جو اس مفسر نے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں مجبوراً اس کو یہ قلم لکھنا پڑا، یہاں پر اس کا قلم جو ہے اس طرف چلا اور ان کو یہ الفاظ لکھنے پڑے۔ حافظ صلاح الدین یوسف، جن کا ترجمہ اور تفسیر میں اکثر پروگرام ازالہ شبہات میں یوز کرتا ہوں، بلکہ ان کے شبہوں کو ہی ازالہ کرتا ہوں جو کیے جاتے ہیں بہت سارے، صرف ان کے نہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھی۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آگے کہتے ہیں اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں۔ اور اگلا جملہ بہت قابل توجہ ہے، شام کے علاقے میں جو بکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی اور خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، اور یعنی ظاہری باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال ہے۔ تو زمین شام مراد ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ اس کے اندر جو انہوں نے یہ لفظ کیا جو بکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین سر مقدس مقام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام رہتے تھے۔ اس کو جو اللہ نے برکتیں دی ہیں شام کو، وہ سرزمین کا کوئی اپنا خاصہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے رہنے کی وجہ سے، اور پھر انبیاء کا وہاں وصال ہوا، ان کے دفن ہونے کی وجہ سے انبیاء کے گھروں کی اور ان کی قبروں کی برکتیں ہیں وہاں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فرمایا۔ بس یہی میں ختم کرتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ جو قبروں والی بات ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا اور بار بار کہا کہ قبور صالحین ان کے نزدیک خوارج کہتے ہیں وہ شرک کا ذریعہ، ہم کہتے ہیں وہ حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا کیا وہ ذریعہ شرک ہے نعوذ باللہ یا حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ تو تبرک پھر شرک کے اوپر، شرک پھر تبرک کے اوپر یہ مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب میں چند صحابہ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آخر میں ان دو شبوں کا بیان کرتا ہوں جن کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر لوگوں نے بنیاد رکھی ہے وہاں پر بورڈ لگانے کی اور ان کو شرک کہنے کی۔ پہلا جہاں سے یہ میں بات کو شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلو ترتیب میں امام بخاری پہلے آ جاتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر ان کی جو تاریخ ہے جس میں انہوں نے جرح و تعدیل میں محدثین کا ذکر کیا ہے، ان میں انہوں نے بڑے واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے حصول برکت انبیاء اولیاء صالحین کے آثار سے ملتا ہے، لیکن ان سے ایک واقعہ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت حنظلہ کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ وہ حنظلہ نہیں ہے جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب ان کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دست مبارک تھا وہ ان کے سر پہ رکھ دیا اور برکت کی دعا کی کہ یا اللہ حنظلہ میں برکت نازل فرما۔ اگر اللہ کسی کو برکتیں دیتا ہی نہیں ہے تو اللہ حضور علیہ السلام نے دعا ہی کیوں فرمائی؟ اگر صرف برکتیں اسی کے پاس ہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو پھر یہ برکت کی دعا کیوں کی؟ یا اللہ اس کو برکت عطا فرما۔
برکتیں وہی دینے والا ہے، بس اس نے حق عبادت کسی کو نہیں دیا، باقی اپنے خزانوں سے ہر چیز وہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، عبادت نہیں، معبود صرف وہی ہے۔ حضور نے دعا برکت کی فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ رکھنے کی اور دعا کرنے کی یہ برکت آ گئی حضرت حنظلہ کے اندر۔ دیکھیں برکتیں ٹرانسفر کیسے ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ آ گئی کہ اگر کسی جو لوگ تھے، جو بیمار لوگ تھے، وہ بیمار ہوتے، انسان تو ایک طرف رہے، حیوانات بیمار ہوتے، تو لوگ حضرت حنظلہ کو بلاتے کہ اس برکت والے کو بلاؤ تاکہ اللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں شفا دے۔ حضرت حنظلہ آتے، اور جو حیوان بیمار ہوتا یا انسان کی درد والی جگہ ہوتی، سبحان اللہ، ایمان تازہ کریں اس روایت کو سن کر جس کو امام بخاری نے لکھا۔ بخاری 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 چلایا جاتا ہے، بخاری کو مانو بھی تو صحیح نا کہ امام بخاری کہتے کیا ہیں، لکھتے کیا ہیں۔ ان کو بلایا جاتا تو حنظلہ آتے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر اس جگہ پر رکھتے جس جگہ پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، وہ وہاں سے ہاتھ اٹھاتے اور پھر وہ زخم والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے تو کہتے یا اللہ، وہ اپنے اس کے اوپر لعاب ڈالتے، وہ لعاب ڈالتے ہاتھ کے اوپر، پھر اس جہاں وہاں رکھتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، تو وہ ہاتھ رکھ کر جب ہاتھ رکھتے ادھر حنظلہ کا ہاتھ وہاں رکھا جاتا اور ادھر بیماروں کو اور حتیٰ کہ حیوانات کو شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چلتی ہوئی برکت تھی مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امام ابن سعد نے بھی ذکر کیا، صحابہ میں دوسرے لوگوں میں بھی، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اب مسند احمد بن حنبل کی جو حضرت ابو طفیل کی مرویات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسند جو ہوتی ہیں وہ صحابہ کے نام سے روایات ہوتی ہیں، تو حضرت ابو طفیل کی جو روایات ہیں ان کے اندر ہے۔ ویسے میں اپنی بات بتاؤں کہ میرے پاس جو مسند احمد بن حنبل ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب، اس کی جو 5ویں جلد ہے اس کی آخری حدیث یہ ہے، اور میرے پاس جو مسند احمد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، فہرست لکھی ہوئی ہے شیخ الالبانی کی، ناصر الدین البانی کی، اس کی 5ویں جلد کی یہ آخری روایت ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آئے وہ کام کر کے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا۔ جب وہ عصا دیا تو انہوں نے رکھ لیا، وہ باہر گئے تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عصا دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اب یہ دیکھیں اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے پوچھوایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس راز کو ظاہر فرمانا چاہتی تھی۔ وہ واپس حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے، حضرت عبداللہ بن انیس، وہ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصا مجھے آپ نے کیوں دیا ہے؟ اب جواب سنیے، حضرت حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس کے سوال پر فرمایا عبداللہ یہ عصا میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ میری امت میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئے گی تو یہ عصا میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ عصا قیامت کے دن ساتھ لانا، یہ عصا میرے اور تیرے درمیان علامت ہوگی، یہ عصا وہاں تو لے کر میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے وقت وفات فرمایا لوگو یہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو عصا میرے ساتھ دفن کر دینا تاکہ میں قیامت کو اٹھوں تو عصا میرے ہاتھ میں ہو اور یہ میں عصا لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ کا تبرک۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتے تھے، بس وہ نماز پڑھتے، وضو کرتے، اللہ اللہ کرتے اور دوزخ سے ڈرتے۔ یہ باتیں تو صحیح ہیں، نماز پڑھتے، عمرہ کرتے، پر ان کا اصل دھیان کس طرف تھا؟ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے آثار سے برکت کیسے لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں نا اس کا تبرک کا، ان کے بارے میں دو باتیں، ایک بات پہلے حضرت ابو محذورہ کی سنا دی اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی ایک بات پھر میں سناتا ہوں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، انہوں نے مذاق اذان کا اڑایا تھا کہ اذان کیسے مسلمان دیتے ہیں، یہ بچے تھے۔ حضور نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور اذان سکھائی اور مسلمان ہو گئے، بعد میں یہ حرم کے مؤذن رہے۔
ان کے جہاں ہاتھ رکھے تھے ان کے سر مبارک پر حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا، تو اس حصے کے بالوں کو یہ نہیں کٹواتے تھے، ان کے بات اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے تو ان کو ایسا کرنا پڑتا۔ تو لوگ ان سے کہتے کہ اتنے بال بڑھ گئے ہیں تو ان بالوں کو تم کٹواتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ان بالوں کو میں کیسے کٹوا لوں جن بالوں کے اوپر، جس جگہ کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا دستے کرم رکھا تھا، یہ بال میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور ابو معذورہ کے ساتھ وہ بات قبر میں چلے گئے۔ اب ان واقعات کے سننے کے بعد پھر میں آپ کی توجہ لاتا ہوں کہ برات الصحابۃ الاخیار من التبرک بالاماکن والآثار، کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں برکت لیتے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکتیں لینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اگلا واقعہ جو میں بیان کرنے والا ہوں، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ صغیر کے اندر لکھا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں شہادت کا انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے اس مقام کو دیکھیں۔ بڑا قابل توجہ واقعہ ہے یہ، اور اس کے بعد جو میں سنانے والا ہوں وہ بھی دونوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جب لوگ ان کے کمرے میں گئے تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ میں، عصا لکڑی کا، اور وہ عصا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اور حضرت عثمان ہمہ وقت اس عصے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ یہ میرے رسول کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جی، خلفائے راشدین تو ایسا کام نہیں کرتے تھے، دیکھیں، اور امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جہجہ ایک آدمی تھا جو آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ اندر گئے، ان میں وہ جہجہ بھی گیا۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں جب وہ گیا تو وہ بدبخت جب اندر پہنچا، خارجی تھا وہ، اور وہ اندر پہنچتے ہی اس کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا پر پڑی تو اس نے حضرت عثمان سے چھین لیا۔ تو حضرت عثمان کو چھیننے کے بعد اس کو وہ توڑنے لگا، تو جو گھر کے اندر جتنے افراد تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ رونے لگے۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ کہنے لگے شرم 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 کر، یہ تو مصطفیٰ کا عصا ہے، یہ حضور کی نشانی ہے، یہ حضور کے آثار میں سے اثر ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ وہ بدبخت تھا، وہ تبرکات کے خلاف تھا، اس نے اپنے گھٹنے کے اوپر اس عصا کو رکھا اور ایسے توڑ دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ جو ہی اس نے توڑا تو لوگوں سنو، ناظرین غور کر لو، امام بخاری لکھ رہے ہیں تاریخ صغیر کے اندر کہ جب اس نے اوپر رکھا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ مصطفیٰ کے عصا کا یہ اشر کر رہا ہے۔ بس جہاں اس نے رکھ کر اس کی گستاخی کی تھی اسی گھٹنے کے اوپر اس کو ایک پھوڑا نکل آیا، جیسے ہماری زبان میں کینسر کہتے ہیں، ماڈرن زبان میں وہ کینسر بن گیا، اور وہ بدبخت تبرک کا مخالف چند دنوں کے بعد دنیا سے ہلاک ہو گیا۔ یہ شخص تھا ان خوارج میں سے، ابھی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایک جماعت کی صورت میں نکلے، لیکن بیج تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تھا نا، تو وہ انہی میں سے اسی خیال کا تھا۔ تو وہ بدبخت جو تھا وہ تبرک کی توہین کرنے کے جرم میں خدا نے اس کو سزا دی، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ایک دوسرا سنیے، یہ روایت جو ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسند احمد نے اس کو تیسری جلد میں امام احمد نے مسند حنبل کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل اس کے بھی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب خوارج کا عروج ہوا تو یہ زاہد نیک لوگ بہت تھے، ظاہراً امت کی بڑی خیر خواہی، قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، چیریٹی دینے والے، لوگوں کا خیال کرنے والے، میٹھے بولنے والے، بڑا تقوی رکھنے والے، یہ جماعت حضرت علی کے خلاف جب اٹھی تو حضرت علی کے اوپر انہوں نے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا۔ انہی دنوں میں حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ایک صغائر صحابہ میں سے، بس یہی ایک تھے، صغائر صحابہ میں بھی نہیں، بس پیدا ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، تو جب وہ حضور علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا فرمائی تو ایک خاص قسم کے بال ان کے سر مبارک پر اگ آئے۔ جب وہ بال مبارک اگے تو اب یہ لڑکا جوان ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر ہو گئی تو یہ خارجیوں سے متاثر ہو گیا، کہنے لگا خارجی بڑے اچھے ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، ان کی بڑی آرگنائزیشن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ہر بات پہ کہتے ہیں آیت نمبر 14 رکوع نمبر فلانا، یہ تو آیت کا نمبر بتاتے ہیں، یہ تو فلاں ہے، وہ ان سے متاثر ہو گیا۔ تو جب ان سے وہ متاثر ہوا تو دیکھیں بڑی ہی قابل غور بات ہے،
جو ہی وہ خارجیوں کے ساتھ لگا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر آیا اور خدا کی ناراضگی آئی، اس کے وہ بال جو خاص قسم کے اس کے سر کے اگے تھے وہ نیچے گر گئے۔ حالانکہ اس کے والد ان کو پہلے سمجھاتے تھے خارجیوں کو چھوڑ دو، یہ خارجی شرک 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 بدعت بدعت پکارنے والے، چھوڑ دو ان کو، ان کے ساتھ نہ جاؤ، پر وہ ان کے تقوی و طہارت سے متاثر تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر تو توبہ کر کے واپس آ جائے تو دیکھ لینا وہ جو مصطفیٰ کی برکت تیرے سر میں تھی وہ پھر ظاہر ہو جائے گی۔ اب وہ خارجیوں کو چھوڑ کر آیا، جو ہی وہ واپس آیا اس نے خارجیوں سے الگ ہوا تو وہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت اس کے سر میں تھی وہ بال جو تھے وہ خاص طریقے سے پھر اسی طرح ظاہر ہو گئے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خارجیوں کے ہاں برکت نہیں پہنچتی، مصطفیٰ علیہ السلام کے آثار کی برکت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ہمیشہ خلاف اور اس کو شرک و بدعت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ برکت لیتے تھے اور مسلمان بھی اس کے بعد وہ برکت لیتے ہیں، اور آج تک جتنے مسلمان ہیں وہ ان مقامات سے برکت لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام برکت کے بارے میں کیا تھا، یہ اب میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ حافظ ابن تیمیہ نے، جیسے میں نے کہا نا، حافظ ابن تیمیہ نے بہت خلاف لکھا ہے برکت آثار کے، نہیں ملتی، شرک ہے، فلاں ہے، قاعدہ جلیلہ کے اندر بھی لکھا ہے اور وہ اپنی فتاویٰ کے اندر بھی لکھا ہے، اسی طرح اقتضاء صراط المستقیم بھی اسی کے لیے وقف کی ہے کہ قبریں شرک کا ذریعہ بنتی ہیں اور فلاں، یہ ساری باتیں۔ اب انہیں اور ایک کتاب ہے ان کا، اس کا نام ہے قاضی رد الاخنائی کا رد، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے جو قاضی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ آثار سے برکت لینی چاہیے، حافظ ابن تیمیہ صاحب کہتے تھے نہیں لینی چاہیے، تو جو انہوں نے دلائل تھی تو ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی اور اس کا جواب دیا کہ نہیں برکت سے کوئی، حضور علیہ السلام کی وجود کی برکت سے کچھ نہیں ہوتا، بس حضور علیہ السلام کی برکت کا یہ معنی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھیں، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پہ عمل کریں، بس اس سے برکت ملتی ہے، ذات مصطفیٰ سے یا آثار مصطفیٰ سے یا جو وہ مقامات ہیں جہاں مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ان سے برکت نہیں ملتی۔ اس بات کا انہوں نے انکار کیا۔ اب اسی کتاب کے اندر جو رد الاخنائی کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا، جیسے میں نے کہا نا حق ہر جگہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی حق اس کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے گورنر بنے تو ولید نے ان کو لکھا کہ مسجد نبی شریف کی توسیع کر دو۔ یہ بات تاریخ مدینہ سے حافظ ابن تیمیہ نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان مسجد کی توسیع کی تو مسجد کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے جو حجرات تھے، جو ان کے چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، ان کو مسجد میں داخل کرنا چاہا اور ان کو انہوں نے گرا دیا، آپ کی زبان میں، حافظ ابن تیمیہ کی زبان میں گرا دیا اور ہماری زبان میں شہید کر دیا۔ جب ان کو شہید کر کے مسجد میں داخل کیا تو جب وہ جو گر تھے وہ نیچے آ رہے تھے اور لوگ ان کو شہید کر رہے تھے اور بقول آپ کے گرا رہے تھے، خیر گرانا بھی میں اتنا بے ادبی کا لفظ نہیں سمجھتا، گرا رہے تھے، تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ کیا تو جو اس وقت صحابہ تھے اور جو تابعین تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور مدینہ منورہ کے اندر سب سے شدید دن وہ تھا صحابہ اور تابعین کے اوپر کہ آج ان کے سامنے سے آثار مصطفیٰ گم ہو رہے تھے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو قاضی مکہ مدینہ کے مفتی تھے وہ دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ابو عمر بن عبدالعزیز ان مقامات کو اسی طرح سے رہنے دیتے تاکہ لوگوں کو آثار مصطفیٰ کا پتہ چلتا اور ان کے گھر کتنے سادے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کس سادگی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے لکھی۔ اب اس بات کے بعد انہوں نے اس کا انکار کرنے کے لیے ایک جملے کا اضافہ کیا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس واقعہ سے یہ تو پتہ چلا نا کہ صحابہ اور تابعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور ان کے مقامات جگہ کو دیکھ کر وہ جاتے ہوئے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھیں، اور سعید ابن مسیب نے کہا کاش یہ اس حالت پر رہتے،
اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ واقعہ لے کے اس کا رد کیا کیا کہتے ہیں اس زمانے میں ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے جو چیختے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آثار جا رہے ہیں، وہ صغائر چھوٹے صحابہ تھے، تابعین تھے۔ یہ بات کر کے علامہ ابن تیمیہ آگے گزر گئے، یعنی یہ جواب ہے اس بات کا، اگر صحابہ صغائر صحابہ ہوں اور کابر تابعین ہوں، اگر وہ روئیں اور آثار مصطفیٰ کو دیکھیں تو آپ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کی قدر و قیمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ جو اول درجے کے صحابہ ہیں ان کے علم و عمل اور جو بدری صحابی ان کے مقام اور ہیں، لیکن اس سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ ان صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی محبت نہیں تھی۔ امام بخاری نے باب غزوہ بدر کے اندر ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے اندر نیزہ مار کر ایک کافر کو مارا۔ حضور علیہ السلام نے وہ نیزہ لے لیا ان سے، حضرت زبیر سے، وہ حضور کے پاس رہا۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو اس نیزے کو حضرت ابوبکر صدیق نے لے لیا، یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں، انہوں نے حفاظت سے نیزہ رکھا۔ پھر وہ حضرت عمر نے لے لیا، پوری خلافت ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت عثمان نے لے لیا، پھر حضرت علی نے لے لیا۔ چاروں خلیفے اس تبرک کو ایک دوسرے سے لے رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نیزے کو امام حسن نے لے لیا۔ یہ باب بدر کے اندر باب امام بخاری اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور جب حضرت امام حسن دنیا سے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، انہوں نے جا کر وہ لے لیا کہ میرے باپ کا وہ تبرک جو خلفائے راشدین سے آ رہا ہے وہ مجھے واپس کر دیں، تو عبداللہ بن زبیر نے اس کو لے لیا۔ اب یہ دیکھیں خلفائے راشدین آثار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اب ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے، میں کچھ واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا آگے دیکھیں آثار مصطفیٰ سے حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ۔ میں نے کہا نا حق بات نکلتی ہے۔ اقتداء صراط المستقیم کے اندر انہوں نے بڑی بحث کی، آثار میں کچھ نہیں۔ ایک جگہ یہاں جا کر وہ لکھتے ہیں، یہ بات انہوں نے فتاوی کے اندر بھی ذکر کی حافظ ابن تیمیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ مقامات مقدسہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ علامہ ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ان مقامات کی طرف سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں کبھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو مسجد شریف کے اندر مقامات ہیں، مقامات مقدسہ، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر آتے اور ممبر کے اوپر ہاتھ رکھتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اس کے اوپر ہاتھ اس کو مس کرتے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو مس کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں تابعین جو تھے وہ بھی آتے اور وہ بھی آ کر اس کو مس کرتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، اس سے رومانہ سے وہ جو پلر ہیں اندر اس کے، ان سے برکت حاصل کرنا یا ممبر سے برکت حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا جائز ہے۔ آگے امام حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو مس کرنا کیسا ہے، ہاتھ لگانا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا، مگر علامہ ذہبی نے اس کی وضاحت کی ہے دوسرے مقام پر کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا وہ ٹھیک ہے۔ اس کا الٹا پھلٹا جو قول تھا وہ حافظ ابن تیمیہ نے ذکر کیا امام احمد بن حنبل کا، مگر بڑا کترا کر اس سے نکل گئے۔ مگر ممبر سے برکت اور وہ جو پلر ہیں، ستون ہیں، ان سے برکت کرنے کا تو قول حافظ ابن تیمیہ نے ذکر کر دیا۔ اب بتائیں ان آثار سے جو برکت لی جاتی ہے یہ کس وجہ سے برکت لی جاتی ہے؟ اسی وجہ سے صحابہ برکت لیتے تھے کہ ہاں ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں ان مقامات کے اوپر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم وہاں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں۔ یہ صاحب نے بھی یہی لکھا ہے جن کی میں کتاب لا رہا ہوں، البانی بھی یہی کہتے ہیں، ابن باز بھی یہی کہتے ہیں، تمام جتنے وہ سب کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، وہاں جا کر نفل پڑھنے چاہیے مقامات مقدسہ پر۔ امام نسائی اس کے لیے حدیث کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے ایک جگہ حیرت ہوئی کہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ مقامات مقدسہ پر جا کر نفل پڑھنے چاہیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقامات مقدسہ
طور کے اوپر، بیت اللحم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں حضور علیہ السلام سے نہیں عرض کیا تھا کہ نفل پڑھیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نفل پڑھیں، وہ مقامات سے مقدسہ تھے، حضور علیہ السلام نے وہاں نفل ادا کیے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ غار حرا میں جا کر، غار ثور میں جا کر، جہاں جہاں آثار مصطفیٰ ہیں وہاں وہاں جا کر نفل ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس روایت کو ابو جحیفہ کی کتاب الزہد والرقاق کے اندر امام مسلم لکھی بات ہے کہ وہ مقامات جہاں آثار انبیاء ہیں ان سے برکت حاصل لینا۔ امام نووی اس کی شرح میں ایک غضب کا کمال بات لکھی ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو جحیفہ کہ جب لوگوں نے وضو کا پانی لیا تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں حوالہ امام نووی کا، کہتے ہیں کسی محدث نے نہیں کہا، اور علامہ ابن تیمیہ سے بہت پہلے ہوئے ہیں امام نووی۔ تو امام نووی فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہو وہاں امتیوں کو جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور جس غار میں مصطفیٰ داخل ہوئے ہیں اس غار میں جا کر برکت حاصل کرنی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محدثین کے ہاں اس غار میں جانا بدعت و شرک نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے محدثین تو اس کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ امام نووی کی ایک کتاب ہے اربعین حدیث 40 حدیثیں لکھی ہیں، وہ اربعین نووی دیکھیں پڑھیں کیا ہے، وہ پڑھیں تو صحیح، پر یہ اس میں دیکھیں تو لکھا کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان غاروں کے اندر جا کر برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد میں 2-3 چیزیں آپ کو ایک دو اور بتانا چاہتا ہوں، پھر وہ سوالوں کی طرف چلتے ہیں جو ان کی دلائل ہیں اس کے اوپر۔ اب محدثین کا میں نے کہا تھا نا بعد کا، آپ جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ہزاروں سینکڑوں واقعات اس کے اندر مل جائیں گے کہ بعض کے محدثین جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور بال مبارک جو تھے ان سے وہ کیا کرتے تھے، برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو الفضل جعفر ابن خذابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی نے ان کا یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل جعفر بن ابن خنزابہ جو تھے یہ بہت بڑے محدث تھے اور امام دار قطنی کے یہ استاد تھے، اور امام دار قطنی کی یہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہمارے احباب نے جب کسی کو ضعیف ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی ضعیف ہے تو اس کے لیے وہ امام دار قطنی کے بڑے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ امام دار قطنی کے استاد تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ امام دار قطنی نے ان کی سند سے جو روایات ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں انہوں نے الگ کتاب اس کے اوپر لکھی ہے۔ اچھا، ان کا 308 میں انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، تو جب یہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا یہ جو حضور علیہ السلام کے میرے پاس بال ہیں نا ان کو میری قبر کے اندر دفن کر دینا۔ تو ان کے یعنی 3-4 صدی کی یہ بات ہے، ان کے اندر بال تھے۔ ہاں جی، جب صدیاں گزر جائیں تو کون جانتا ہے کہ یہ بال مبارک صحیح ہیں کہ نہیں، یہ منہ مبارک صحیح ہیں کہ نہیں۔ یہ 4 صدیاں گزر گئیں، امام احمد بن حنبل کے حضور کے بعد 3 صدیاں گزر گئیں، امام بخاری کے پاس وہ بال تھے، اب یہ ان محدثین کے پاس وہ بال ہیں اور وہ سارے لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا حضور علیہ السلام کا فیض مبارک قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اب اگر کسی کے پاس منہ مبارک غلط ہو نعوذ باللہ تو وہ ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو صحیح منہ مبارک ہیں۔ اب برطانیہ کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس ہے منہ مبارک، اللہ عالم ان کی ہسٹری کیا ہے، لیکن میں نے یہ بہت سے جن کے پاس ہیں وہ سنا ہے کہ ان منہ مبارک کے اوپر اور منہ مبارک پھوٹتے ہیں اور وہ تبرکاً لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ عالم۔ میرا ذاتی اس کے اوپر تجربہ نہیں، میرے پاس نہیں ہے وہ، لیکن جو رکھنے والے انہوں نے یہ بتایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر یہ بات ہے تو میرے آقا کے معجزات میں سے آج بھی یہ معجزہ زندہ و تابندہ ہے کہ آپ کے بالوں مبارکوں سے آگے بال نکل رہے ہیں۔ حالانکہ انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ بال آگے نہیں جاتا، لیکن وہ بات چلتے ہیں۔ ان کے پاس بال تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں امام زیدی بغدادی علوی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے تھے، کہتے ہیں یہ وزیر بنے تو ان کے پاس رقم آئی تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں۔ تو انہوں نے بڑی رقم خرچ کر کے کیا کیا کہ وہ جو بال تھے نا، جو ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہیں ان کے پاس ہے، تو یہ گئے، انہوں نے بڑی رقم سے وہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک خریدے، ساری
زندگی ان کو پاس رکھا اور جب قبر میں گئے تو ان کو ساتھ لے گئے. یہ علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں اور سیر اعلام النبلاء میں لکھ رہے ہیں. اس کے بعد محدثین میں سے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، محدث ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کا نام ہے عمر بن قیس الملائی ابو عبداللہ الکوفی. ان کا ذکر تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے کیا اور تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے کیا، السکات میں للاجلی نے کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ جو بزرگ تھے، اتنے یہ بڑے بزرگ تھے کہ ان کے پاس لوگ آتے ان کی زیارت کے لیے. اور آگے کہتے ہیں وَقَانَ سفیان یأتی، حضرت جو سفیان ثوری جو تھے، علیہ یتبرک بھی، یسلم علیہ یتبرک بھی، سفیان ثوری ان کے پاس اس لیے آتے تاکہ ان کے وجود سے برکت حاصل کریں. سفیان ثوری ولی اللہ بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، بخاری مسلم کے راوی بھی ہیں، اور تہذیب الکمال میں حافظ مزی و زیر و اعلام النبلاء میں ذہبی اور اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری ان کے پاس آتے اور آ کر ان سے تبرک حاصل کرتے. تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک اور واقعہ اسی طرح کا علامہ ذہبی نے لکھا ہے. یہ بزرگ ہیں عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور بن رافع ابو محمد المقدسی الدمشقی الحملی. ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے ان کا لمبا ترجمہ لکھا ہے اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ضیاء مقدسی نے کہا کہ ہم مصر میں تھے، ان کے ساتھ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جب نکلتے تو ان کے ساتھ چلنے کی طاقت نہ رہتی، کیونکہ لوگ اتنے آ جاتے یتبرکون بہ ویجتمعون حولہ، ان کے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہو جاتے جو ان سے برکتیں حاصل کرتے، اور ہم ان کے ساتھ ہمارا چلنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چلیں، تو لوگ ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے. تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلا کہ محدثین کے ہاں بھی یہ بات تھی کہ جب وہ محدثین جو تھے ان کے ساتھ جب لوگ چلتے تھے تو محدثین سے برکتیں حاصل کرتے تھے. اب میں اپنی بات کو پھر 1 منٹ کے لیے واپس لاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لوگ برکت لیتے، آپ جہاں ہاتھ لگتا اس سے برکت لے کے، آپ کے بالوں سے برکت لیتے، آپ کی جگہوں سے برکت لیتے، اور جو بعد کے لوگ جو تھے وہاں کے اولیاء اللہ محدثین ان سے لوگ جو تھے وہ برکتیں لیتے. اگر یہ ساری برکتیں غلط تھیں تو کیا سارے محدثین ہی مشرک ہو گئے؟ ذہبی پر مشرک کا فتویٰ لگا دو، ابن حجر اسقلانی پہ فتویٰ لگا دو. علامہ البانی جب حدیث کو کسی کو ضعیف کہنا ہوتا ہے وہ میزان الاعتدال سے لاتے ہیں، لسان المیزان سے، ابن حجر اسقلانی کی ان کتابوں کو یوز کرتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو یہ تو سارے تبرک کر رہے ہیں، یہ تو برکت کے قائل ہیں. پھینک دو ان کی کتابوں کو، کوئی جر و تعدیل کی ان کی کتاب یوز نہ کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم مواحد ہو کر کن کی کتابوں یوز کرتے ہو. اگر یہ مشرک ہے نعوذ باللہ جو تبرک کے حامی ہیں، بزرگوں کے واقعات لکھ رہے ہیں کہ ان سے تبرک لیا جاتا ہے، تو چھوڑ دو تہذیب التہذیب کو، سیر و اعلام النبلاء کا نام لینا چھوڑ دو. اگر ذہبی اور اسقلانی اور امام بخاری آپ کے ہاں ایک قابل اعتماد ہیں تو پھر یہ مان لو کہ یہ سارے تبرک کے قائل تھے. یہ محدثین سے تبرک لینا بھی جائز سمجھتے تھے، آثار مصطفیٰ سے تبرک لینا بھی جائز سمجھتے تھے. یہ سارے کے سارے تبرک کے قائل تھے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اب میں دوسروں حوالوں کو چھوڑ رہا ہوں. اب میں وہ بات عرض کر دوں تاکہ وہ ٹائم زیادہ نہ نکل جائے، میں اور محدثین کے حوالوں کو میں نظر انداز چھوڑ رہا ہوں ان کو. حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کو لکھا اور اس کے اوپر بڑا زور دیا، جو دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اور عجیب طریقے سے. پہلی روایت تبرک کے خلاف اور دوسری روایت تبرک کے خلاف، اور انہی دونوں روایتوں کو لے کر تمام صحابہ کے مزارات کو شہید کیا گیا. انہی روایتوں کو لے کر حرمین کے اندر بورڈ لگایا گیا. انہی دونوں روایتوں کو لے کر پوری دنیا کی امت کو مشرک قرار دیا گیا. انہی روایتوں کو لے کر اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضر ہونے والوں کو مشرک کہا گیا. انہی روایتوں کی وجہ سے لوگوں کو جو کچھ زبان میں آیا وہ کہہ دیا گیا. یہ دو روایتیں اب ان کی حالت سنیے کہ کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے اور سارے بعد والوں نے انہی روایات کا ذکر کیا ہے. پہلی روایت جو ہے وہ یہ ہے، یہ اب پہلی میں دوسری بیان کرتا ہوں، دوسری کے وہ تاکہ وہ اس کے لیے وہ زیادہ مجھے ٹائم چاہیے. جو پہلی دلیل اس کو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں اس روایت کو علامہ ابن سعد نے ذکر کیا ہے یا طبقات ابن سعد کے اندر، اور اسی طرح اس روایت کو ذکر کیا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. یہ میرے کے پاس جو کتاب ہے یہ
برات الصحابۃ الاخیار یہ شیخ مدخلی کی جو ہے، انہوں نے اس کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کہ یہ روایت پائی جاتی ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، اور انہوں نے اس کی پوری جو ہے وہ سند بھی لکھی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حافظ ابن تیمیہ کا تحفہ ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے بار بار اپنی کتابوں میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے وہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی سن لے، مزہ آ جائے گا، اور طبقات ابن سعد میں اور مصنف دونوں مصنفوں میں اگر ہم بات کریں نا طبقات ابن سعد کی تو قیامت آ جائے کہ ابن سعد کی طبقات ابن سعد کون سی کتاب ہے؟ حالانکہ حالات صحابہ کی کتابیں نہیں، بخاری سے لاؤ، مسلم سے لاؤ، لیکن جب اب اپنی بات اگر مصنف عبد الرزاق سے کہیں تو کہتے ہیں وہ تو آثار کی کتابیں ہیں نا، وہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہیں، وہ صحیحین کی کتابیں تو نہیں ہیں، صحیحین تو بخاری مسلم ہے۔ اور جب اپنی باری آئی پھر صحیحین کی بات نہیں، پھر بخاری بھی گئی، مسلم بھی گئی، پھر وہ آثار کی کتابیں بھی قبول ہیں، پھر وہ طبقات ابن سعد بھی قبول ہے، پھر ساری چلتی ہیں۔ اب یہ طبقات ابن سعد سے یہ روایت جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کی سند ہے حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال بلغ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ آگے اس کی روایت کا بیان کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ والے دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بیعت لی، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری بیعت کی تھی۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، قرآن میں اس بیعت کا ذکر ہے، یعنی اس کے پہلے حصے کا قرآن کے اندر ذکر ہے، شجر کا بھی ذکر ہے، بیعت کرنے کا بھی ذکر ہے، اور وہاں پر مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کا بھی ذکر ہے، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیعت فرمائی۔ اب وہ جو درخت تھا اس درخت کا کیا بنا؟ وہ لکھتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نافع، امام نافع، یہ امام ابن سعد سے روایت لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ وہاں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ درخت کو کاٹ دو، تو لوگوں نے درخت کو کاٹ دیا۔ سبحان اللہ، کہاں ابن سعد، کہاں بخاری مسلم؟ ہم بخاری سے دکھا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے، جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ نے ان پر اعتراض نہیں کیا، وہ روایتیں نہیں، ان پیالوں میں پانی نوش کیا کرتے تھے، ان جگہوں پہ بیٹھ، وہ ساری روایات ایک طرف چلیں گے اور یہ ابن سعد کی روایت ایک طرف آ گئی۔ اب اس روایت کا حال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب امام ابن سعد نے جب یہ روایت لکھی ہے اور مصنف ابن شیبہ بھی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ کمال ہے یہ بات ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ویسے ہر بات کے اوپر وہ دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کیا کہتی ہے۔ یہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ، یہ مولا تھے، حضرت اس کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کٹوا دیا کیونکہ لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب امام ترمذی کا میں پہلے آپ کو اس کے اوپر حوالہ دیتا ہوں کہ امام ترمذی اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں، اور پھر تہذیب التہذیب کے اندر آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتیں حضرت نافع کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں وہ روایتیں درست نہیں، کیونکہ حضرت نافع نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وقال احمد بن حنبل نافع عن عمر منقطع، تہذیب التہذیب، وہ کہتے ہیں نافع کی روایت درست نہیں جب وہ حضرت عمر کی کوئی روایت بیان کریں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نافع نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ رضی اللہ عنہ، سنن ترمذی باب ما جاء فی الاذان باللیل، اس حدیث کے اندر ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ نافع سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ صبح کی اذان وقت سے پہلے دینی چاہیے یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں نافع نے دو روایتیں بیان کی ہیں، ایک حضرت عمر سے بیان کی ہے اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو روایت حضرت نافع نے حضرت عمر سے بیان کی وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت نافع تو عمر سے کبھی ملے ہی نہیں، ان کے بارے میں جو وہ بات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی۔ ہاں وہ عبداللہ بن عمر سے ملے ہیں، جو عبداللہ بن عمر سے ملے روایت کریں وہ روایتیں درست ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ یہ روایت تو بالکل درست نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں
وہ روایات جو صحیح بخاری کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتایا ہوں کہ انہوں نے اس کو مسلح بنایا، انہوں نے اس سے برکتیں حاصل کی، ان تمام روایات جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت جو حافظ ابن تیمیہ نے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ منقطع ہے، اس کی سلسلہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کو نہیں کٹوایا تھا، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں وہ درخت تم کو دکھا دیتا۔ اب حضرت جابر کی وفات 77 ہجری میں ہوئی، اس ذوالقعدہ میں۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے تو اس زمانے میں وہ اس درخت کی باتیں کر رہے ہیں، اگر اس جگہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں جگہ بتا دیتا اگر تم نے وہاں نماز پڑھنی ہے، تو اگر حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا تو وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میرے والد دوسرے سال گئے، یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں، وہ درخت کو پہچان نہ سکے، لوگ اس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، اور اس روایت کے اندر بھی ہے کہ لوگ اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اگر آخر وہ جو نمازیں پڑھنے والے تھے وہ صحابہ تابعین تو جو تھے، وہ درخت چھپ گیا تھا، اس کے کٹوانے کی بالکل غلط روایت ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ایک مدلس ہیں امام اعمش، ان سے وہ روایت کرتے ہیں، اور امام اعمش کی تدلیس مشہور ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا جب وہ ان سے روایت کرنے کی ان کی قبول نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں روایت جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کبھی بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ حضور کا مصلی ہے، یہاں پر آپ نے نماز فرمائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا پہلی قومیں اس لیے تو ہلاک ہو گئی ہیں کہ وہ قومیں جو تھیں وہ نبیوں کے آثار پر جا کر عبادتیں کرتی تھی، اس لیے خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ مدلس تدلیس بری روایت، اور اس میں یہ بتائیں کہ قرآن میں پہلی اقواموں کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے، ارے بتائیں کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں وہ کون سی قوم ہے پہلے جو اس وجہ سے ہلاک ہو گئی؟ نام بتائیں اس کا، اس قوم کی شناخت بتائیں، محلہ بتائیں، علاقہ بتائیں، کس قوم، کس جگہ کی وہ قوم تھی جس وجہ سے ہلاک ہوگی کہ انہوں نے سارے انبیاء علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اگر اس وجہ سے ہلاک ہونا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تمام محدثین ان کو تو ہلاک ہو جانا چاہیے، کیونکہ نعوذ باللہ وہ تو ان کو اثار مسلح بنا رہے ہیں۔ تو یہ روایت تدلیس سے بری ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ اور وہ درخت جو تھا وہ چھپ گیا تھا۔ اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے، مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، آخری حوالہ اور اس کو غور سے نکل کر لیں۔ یہ حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن تیمیہ کے ترجمے میں لکھا ہے، جہاں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ ترجمہ بیان کیا، تو دیکھیں اب میں پھر ایک اپنی بات کو ریپیٹ کروں تاکہ میں ختم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات سے برکت لینا شرک، ان کے آثار سے برکت لینا شرک، ان مقامات سے برکت لینا شرک، کسی کے وجود سے برکت لینا شرک، کپڑوں سے برکت لینا شرک، بورڈ لگا دیے وہاں جانا شرک شرک شرک۔ اب حافظ ابن تیمیہ جس نے ساری عمر مخالفت کی ہے، تبرک کی، اس کے اپنے بارے میں دیکھیں کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جب حافظ ابن تیمیہ کا دمشق کے اندر وصال ہوا تو وصال کے بعد 1,60,000 لوگ جنازے کے لیے آ گئے، تو 1,00,000 لوگ آ گئے حافظ ابن تیمیہ کے جسم کے اوپر، اور انہوں نے آ کر کلام پاک وہاں ختم کیے، اور سب لوگوں نے حافظ ابن تیمیہ کے وجود سے برکت لی۔ یہ حافظ ابن کثیر ان کی فضائل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ کے وجود سے برکت لی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے اس کے اوپر رومال اور کپڑے پھینک دیے تاکہ وہ برکت والے بن جائیں، اور بیری کے ایک درخت سے پتے لے کر ان کے غسل کو پانی گرم کیا گیا تھا، جس بیری سے پتے لیے گئے تھے، لوگوں نے اس بیری کے پتوں کو کھا لیا، اس بیری کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ابن تیمیہ کے گلے میں ایک رومال تھا، ایک ہار تھا، اس کے اوپر وہ جوئیں، ہار اس لیے تھا کہ وہ داغے کا تھا، اس کے اوپر ایک دوائی لگائی گئی تھی تاکہ وہ جیل میں تھے ان کے اوپر سر میں جوئیں نہ پڑیں، وہ لوگوں نے تبرک کے طور پر وہ خرید لیا، ایک ہار تھا وہ خرید لیا۔ آگے کہتے ہیں میرے شیخ جو حافظ ابن مزی ہے، جن کی کتاب تہذیب الکمال ہے، انہوں نے جا کر ان کو بوسہ دیا، علماء ان کی قبر پہ آتے رہے، فیض لیتے رہے، ختم قرآن کرتے رہے۔ آگے کہتے ہیں اور تو اور رہا 15,000 عورتیں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ ہم اگر نور ٹی وی کے ذریعے سے پیر علاؤدین صدیقی صاحب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کریں، وہاں کچھ عورتیں آتے تو کہتے ہیں ثبوت لاؤ کہ وہ کیوں آتی ہیں۔ تو اب حافظ ابن تیمیہ کے لیے 15,000 عورت آئے تو وہ مشرکہ نہیں ہوتی، وہ فضائل میں جائز ہے، تو میلاد النبی میں اگر عورتیں آ جائیں تو وہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ حافظ ابن تیمیہ کی قبر سے کیا کیا فیوز و برکات انہوں نے لکھے ہیں، یعنی حافظ ابن تیمیہ کے لیے یہ سارا کچھ جائز ہے، لیکن اور کو کرے تو وہ
شرک ہے وہ قبر کے حوالے سے انشاءاللہ میں پھر جب وہ وقت آئے گا نا قبور والا میں بیان کروں گا تو اس پر انشاءاللہ اس سے تفصیل ہو گئی۔ یہ چند دروس کے اندر میں نے تبرک کے حوالے سے یہ بیان کیا، قرآن و سنت سے، قرآن سے، سنت سے، صالحین سے اور محدثین سے، خود حافظ ابن تیمیہ سے اور حافظ ابن کثیر سے، ابن تیمیہ سے کیسے برکت لی گئی ہے وہ سارا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ مقامات اور آثار خود کچھ نہیں، اللہ نے ان کے اندر برکت ڈالی ہے، وہ نسبت کی وجہ سے وہ حصول برکت کا ذریعہ ہیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔